اصحاب تواریخ کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین آرام میں خوشحالی کے ساتھ رہے۔ قریب وصال آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وصال کے بعد سال کی لکڑی کے تابوت میں آپ کا جسم مبارک جسد اطہر شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ کے بھائی عیس کی وفات ہوئی۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت عیس دونوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی اور دونوں کا وصال بھی ایک ساتھ ہوا اور دفن بھی ایک ہی قبر میں کیے گئے۔ تو جب مصر سے شام آپ کا جنازہ پہنچا تو حضرت عیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک ہی قبر میں رکھا گیا۔ حضرت عیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 145 سال تھی جب آپ کا وصال ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف واپس آئے تو آپ نے یہ دعا کی جس کا اگلی آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ یہاں پر پھر عرض کر دوں کہ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ یہ ایک قول ہے جو حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں اسے لکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور اپنے چچا کی تدفین کے بعد پھر دوبارہ مصر آئے تو آپ نے ایک دعا کی، ربی اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا، خوابوں کی تعبیر سکھائی، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان اٹھا، مجھے اس حال میں وفات دے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایمان کی حفاظت کی آپ نے دعا کی۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں، جو تیرے مقرب بندے ہیں، ان سے مجھے ملا دے، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب سے ملا دے۔ انبیاء سب معصوم ہیں اور ان کے ایمان محفوظ ہیں، بلکہ ان کے صدقے میں ہزاروں لاکھوں کے ایمان محفوظ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ حسن خاتمہ کی دعا مانگتے رہیں، بار بار یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال رہے۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے مقام دفن میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف واقع ہوا۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر اصرار کر رہے تھے۔ ہر کوئی کہتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہمارے محلے میں بننا چاہیے۔ آخر یہ رائے قرار پائی کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیضیاب ہوں۔ وہی عقیدہ جو آج اہل سنت کا ہے، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اہل حق اسی عقیدے پر قائم و دائم رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ دریائے نیل میں آپ کو دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیضیاب ہوں۔
چنانچہ آپ کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا۔ آپ وہاں 400 برس رہے۔ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو ملک شام لے گئے اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزارات کے پاس آپ کی تدفین فرمائی۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا اور وہ مکر و فریب کر رکھے تھے۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مکر و فریب کر رکھے تھے، کنویں میں ڈالنے کا سوچ رہے تھے، اس وقت محبوب آپ کی ولادت تو نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ ساری خبریں آپ قوم کو دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے غیب کا علم عطا فرما رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اور بذریعہ وحی عطا فرمایا۔ وحی کی کئی اقسام ہیں۔ ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غیب کا علم لے کر جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ ایک وہ غیب کا علم ہے جو شب معراج اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ نے بلا واسطہ عطا فرمایا۔ وحی کی ایک قسم وہ ہے کہ خواب میں آپ کو دیدار ہوا اور آپ نے خواب میں حاصل کیا۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو القاء کر دے وہ بھی وحی ہے۔ تو مختلف وحی کی اقسام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولین اور آخرین کے غیوب اور شہادت کے علوم کے بے حساب خزانے عطا فرمائے۔ غیوب پوشیدہ علم کو کہتے ہیں اور شہادت ظاہر علم کو کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ظاہری علوم کے اور پوشیدہ علوم کے بے حساب خزانے عطا فرمائے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ اے محبوب آپ کتنا ہی چاہیں ایمان نہ لائیں گے، لہذا ہر مومن کے لیے تعلیم ہے۔ خطاب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ اے محبوب آپ کتنا ہی چاہیں ایمان نہ لائیں گے، لیکن اس میں تعلیم ہر مومن کے لیے ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ اس چاہنے کا ثواب ہے، کرنے کا ثواب ہے، کوشش کرنے اور تبلیغ کرنے کا ثواب ہے، مگر ایمان وہی لاتا ہے جس کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں مگر سارے جہاں کو نصیحت۔ یہ قرآن پاک تو سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ الحمدللہ سورہ یوسف کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن پاک سے روشن و منور فرمائے۔ قرآن پاک کا ذکر فرمایا گیا اس رکوع کے اختتام پر کہ یہ قرآن تو سارے جہاں کو نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نصیحت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔